رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طریقے سے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، آج نکاح کے متعلق سے کچھ مختصر طور پر حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ خدا کا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ ان میں سے ایک کہ حیا کرنا، دوسرے جو ہے مسواک کرنا، تیسری جو ہے چیزیں جو بیان فرمائی گئی وہ خوشبو لگانا، اور چوتھی چیز ہے نکاح۔ ایک روایت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری فطرت سے محبت کرے گا وہ میری سنت پر عمل کرے گا، اور میری سنت نکاح کرنا ہے۔ اور ایک روایت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح، جو مرد نکاح کرتا ہے انہوں نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اور آدھے دین اللہ کے تقوی سے مکمل ہوگی، یعنی وہ اللہ سے ڈرے گا، عبادات کرے گا، اس سے آدھے دن اس کے مکمل ہوں گے۔ تو نکاح کی بڑی فضیلت ہے۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ، مرد اور عورت کے ذریعے سے مرد اور عورت کے درمیان ایک خاص رشتہ اور تعلق قائم کرنے کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے الفاظ سے منعقد ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں نکاح کو حلال سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ نکاح کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص اپنے جوانی کے دہلیز پہ چلے جائے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، انہیں نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور بے نکاح لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسکین ہے۔ مجمع الزوائد کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین ہے وہ شخص، بتلائے کہ جن کی بیوی نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ مالدار ہو؟ کہا اگرچہ وہ مالدار ہو پھر بھی وہ مسکین ہے۔ اگر اللہ کے نبی فرمایا مسکین ہے وہ عورت جن کے خاوند نہ ہو۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگرچہ وہ مالدار ہو؟ کہا اگرچہ مالدار ہو۔ حضرات، سمجھنے کی چیز ہے، دولت و ثروت کی بنیادی چیز سکون ہے، اور سکون بغیر بتلائے کہ بیوی کے یا بغیر مرد کے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جائز اور حلال طریقہ بتایا ہے کہ وہ نکاح کرے۔ انسان آج نکاح نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں بے راہ روی پھیل رہی ہے۔ جنسی میلان کا جو میدان ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد میں لوگ زناکاری، اسی طریقے سے اور دیگر کام میں ملوث ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے۔ لوگ نہ جانے کس طرح کے مواد دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر جن گھروں میں بیٹیاں جوان ہو یا بیٹے جوان ہو، اگر والدین اس جانب بتلائے کہ اپنی توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جلدی شادی ہو، تو محترم بزرگوں دوستو یہ بڑی خطرناک ہے۔ بلکہ عنفوان شباب میں، جوانی کی ابتدا میں جب بچے بالغ ہو جاوے تو بتلائے کہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے لیے بہتر رشتہ دیکھے اور ان کا نکاح کر دے، ان کی شادی کر دے۔ آج ہم اچھے گھر، اچھی گاڑی، اچھے اسٹیٹس، بہترین حسب نسب یا اس طرح کی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی جماعت سے مخاطب فرمایا ہے، یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانوں، اے جوانوں کی جماعت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی اصل عمر جوانی ہے۔ انسان کو عمر ڈھل جاوے، ادھیر عمر کا ہو جاوے، اس کے بعد وہ نکاح کرے تو اس کا مزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جوان یا معاشر شباب کا لفظ استعمال کیا، منکم الباءۃ، یعنی جو شخص نان و نفقہ اور اپنے جسمانی اعتبار سے جمع کی طاقت پر قادر ہو، ایسے شخص کو نکاح کر لینا چاہیے۔ فلیتزوج، کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے نکاح کے مقصد کو بیان فرمایا، اس سے تمہاری نگاہیں نیچی رہیں گی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، تم جسمانی طور پر کمزور ہو یا تمہارے پاس نان و نفقہ کی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس ایک راستہ ہے
کہ تب تم روزہ رکھو، کہ روزہ جو ہے خواہشات نفسانی کو مارنے والی چیز ہے۔ اس لیے محترم دوستو، اللہ کے نبی کے ایک ایک الفاظ پہ ہم غور کریں تو آج نکاح کی ضرورت پہ سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، اس لیے ہر جگہ پہ زناکاری عام ہو چکی ہے۔ محلہ ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، زناکاری کا اڈے کھل چکے ہیں۔ آپس سے اختلاط، بے محابہ لڑکے اور لڑکیوں کا ملنا یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے ہوئی کہ آج ہم نے معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ کہیں جہیز کے طور پر، کہیں اچھے پڑھائی اور لیاقت کو دیکھا جاتا ہے، تو کہیں اچھے گھر، کہیں خوبصورت لڑکیوں کی تلاش ہے، تو کبھی نوکری والے لڑکوں کی تلاش ہے، یا کہیں سونے اور چاندی کی تلاش رہتی ہے۔ اس طرح کے لوگ بہانہ بنا کر اسلام کی اس عظیم سنت پہ بتلائے کہ ایک طریقے سے کاری ضرب کیا ہے اور اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اور آج کل زناکاری عام ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ لڑکیوں کا، لڑکوں کا آپس سے اختلاط اور ملنا جلنا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں تاخیر سے نکاح کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی لذاذت کے ساتھ نکاح کے تعلق سے بیان فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے جب وزن نکاح، میں نکاح بھی کرتا ہوں اسی طریقے سے، اور نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے آج کے دور میں یہ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت ہوتے ہوئے والدین کی سب سے پہلی فرصت میں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ عورتوں کا فتنہ اللہ کے نبی نے سب سے عظیم فتنہ بتایا ہے۔ اگر نکاح ہم لیٹ سے کریں گے، تاخیر سے کریں گے، تو نہ جانے لڑکے جو ہے وہ کس طرح کے فتنوں میں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما ترکت من بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد جو سب سے بڑا فتنہ میں اس روئے زمین پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہ بڑی خطرناک ہے محترم بزرگ دوستو۔ اس لیے آج وقت ہے کہ جن کے گھر میں جوان بیٹے ہیں یا جوان بیٹیاں ہیں، ان کے نکاح کے لیے جلدی سے وہ جلدی کوئی انتظام کرے۔ ہم کوئی بہت زیادہ پیسے والے، بہت زیادہ تعلیمی لیاقت یا اچھی نوکری نہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے شادی کرنے کا ایک معیار بتلایا ہے کہ وہ دیندار ہو اور اچھا اخلاق کا مالک ہو۔ اس کے طرف سے اگر تمہیں شادی کا پیغام آئے تو اپنی بچی کے رشتے کے لیے ہاں بھر دو۔ بہت واضح پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی نے کہیں صاحب ثروت یا مالدار، اچھی نوکری، گھر، زمیندار ہونے کا تذکرہ نہیں کیا۔ جس طریقے سے میں نے حدیث پڑھی کہ یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ کا مطلب جو طاقت رکھے نان و نفقہ کا طاقت، ہر ایک صحت مند آدمی جو کچھ کما سکتا ہے وہ اپنی بچی کو پال سکتا ہے، اپنی بیوی کو پال سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ گھر، بنگلہ، گاڑی، زمین یا اسی طریقے سے بڑی نوکری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن محترم دوستو، اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنے دین کو بچانا ہے تو نکاح کو ہم لازم پکڑیں۔ اس کے ذریعے سے جو ہم عبادت کریں گے انشاءاللہ وہ عبادت میں وہ کمال پیدا ہوگا۔ بے نکاحی والی عبادت میں وہ کمال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح والے کا جو شادی شدہ ہے ان کے اعمال اور بے نکاح والے کا اعمال اتنے سال کا فرق پڑتا ہے، اس میں اتنی فضیلتیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 10 دن زندہ رہوں گا تو پھر بھی میں نکاح کر لوں گا، کیونکہ بغیر بے نکاح کے میں کل قیامت میں اپنے رب کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر۔ اس لیے اس چیز کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے اور اپنی زندگی میں مطلب کہ اگر آپ خود سن رہے ہیں، آپ خود کہنے مطلب ایک نوجوان ہے، مالک ہیں اور خود چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کریں تو آپ خود جلدی کریں۔ اسی طریقے سے اگر والدین ہیں تو اپنے ایسے بچے جو ان کے جوان ہو چکے ہیں، چاہے بچے ہو یا بچی ہوں، اس کو نکاح کی ترغیب دیں اور اسے فارغ کرنے کی جلد کوشش کریں۔ یہ ہمارا پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے جو میں نے سنی احادیث جو پڑھی ہے آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہمیں چلنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہم سب کے لیے راہ راست اور راہ ہدایت کو آسان کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر بنے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وما علینا الا البلاغ۔